الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا تفسیر کا تیسرا سیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر کے حوالے سے پہلے سیشن میں تفسیر کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے پڑھا، اور دوسرے سیشن کے اندر سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے آئی ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا سے اس سیشن کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ، اس کا جو نام بقرہ ہے، آگے اسی پارے کے اندر آیت نمبر 67 کے اندر بنی اسرائیل میں ایک واقعہ تھا گائے کے حوالے سے، چونکہ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ واقعہ موجود ہے جس کو ہم انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر پڑھیں گے۔ تو اس کے پیش نظر اس پوری سورت کا نام احادیث مبارکہ کے اندر بھی سورہ بقرہ ہی آتا ہے۔ سورہ بقرہ بڑی ہی فضیلت اور اہمیت والی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کا مدینہ منورہ کے اندر نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے آغاز ہوا ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جو پوری سورت نازل ہوئی، اس کو یہ اعزاز ہے، لیکن مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی ابتدا مدینہ منورہ میں سن 1 ہجری کے اندر ہوئی، اور اس کا اختتام سن 10 ہجری میں، یعنی 10 سال کے اندر اس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس کی آخری جو آیت ہے، جو وحی کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، جس کے بارے میں مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، حجۃ الوداع، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 90 دن زندہ رہے اور پھر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یوں سورہ بقرہ کا نزول پورے 10 سال کے عرصے پر محیط ہے، مختلف اوقات کے اندر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اس سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ برکت والی ہے، اور یہ انسان سے بدنصیبی کو دور کرتی ہے اور باطل کو توڑتی ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ باطل سے مراد یہاں پر جادو ہے، یعنی اس کے پڑھنے والے کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیات ہیں، جو بندہ وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کسی جن، اس رات میں جس رات کے اندر اس نے اس کی تلاوت کی ہوتی ہے، تو کسی جن کا اور کسی شیطان کا اس دن اس کے گھر میں دخول ممکن نہیں، داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کے گھر والے ہر قسم کی موذی بیماری سے اور ہر قسم کی تکلیف سے، آفت سے، ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیات شروع کی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے آغاز کی 4 آیات، اور 3 آیات، ایک آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 متصل آیات، لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد اگلی آیت، اور 3 آیات بالکل آخری جو کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسی برکت والی آیات ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو پڑھ لینے کی وجہ سے خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے ہر قسم کے شرور سے، اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی، اہل و عیال، بیوی بچے بھی ہر قسم کے شرور آفات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طور پر اس کی بہت ہی زیادہ برکت ہے، اور میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑی سورت ہے،
اور قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کے اندر۔ اسی طرح سب سے عظمت والی اور سب سے فضیلت والی آیت یعنی آیت الکرسی، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ تو اس کی اپنی فضیلت بھی اپنی جگہ پر ہے، اور مختلف جو آیات ہیں ان کی حیثیت یا ان کی فضیلت بھی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ میں نے پہلے سیشن کے اندر یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ ہم جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر آیت کا بامحاورہ ترجمہ بھی ہو، اور ہر آیت کے اندر ہر لفظ کا انفرادی ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے۔ لیکن جو الفاظ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں ہم ان کا ترجمہ ایک ہی بار کریں گے، ان الفاظ کا انفرادی ترجمہ وہ بار بار نہیں دہرایا جائے گا، تاکہ وقت ہمارے پاس بچے، اور یہ کہ ہم تھوڑے وقت کے اندر زیادہ حصے کو پڑھ سکیں۔ اور ساتھ جہاں جہاں شان نزول آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کے باقاعدہ ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ ہر سورت کی ابتدا وہ قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ اور وضاحت وہ آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت الف لام میم۔ الف لام میم یہاں پر اور اس طرح کچھ اور صورتوں کے آغاز کے اندر بھی اس طرح کے کلمات آتے ہیں، جیسے حامیم قاف، حامیم عین سین قاف طاسین۔ ان کو عربی زبان کے اندر حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے۔ ان کے اندر جو راز ہے وہ امت کے اعتبار سے مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے اس کے ترجمے اور تفسیر کے اندر عام طور پر آپ نے یہی بات سنی ہوگی کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اس کے مطلب اور تحقیق کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے کوئی مسئلہ یا کوئی حکم بھی متعلق نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے نہ جانا تو ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اور بات یہی ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ جس چیز کی وضاحت خود نبی نے نہیں کی، اللہ نے نہیں کی ہے، تو ہم اس کا مطلب کبھی جان نہیں سکتے، اور اپنی طرف سے اگر ہم کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر غلطی ہی کریں۔ اس لیے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کو اسی طرح جدا جدا ہی پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، اس کو علم آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم الگ الگ پڑھیں گے۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک یہ، اس میں اشارہ ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور آگے اس کا پھر ضمیر ہے فی ہی، اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کیوں شک شبہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ جس کا علم لامحدود ہے۔ ہم اگر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ہمارا علم محدود ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات اور غلطیوں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ ہم ہر چیز کو نہیں جانتے۔ لیکن اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور اس کا علم لامحدود ہے، اس لیے اس کی بھیجی ہوئی چیز، اتاری ہوئی چیز وہ بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کہیں ہمیں شک شبہ نظر آتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اس میں شک شبہ ہے، بلکہ وہ ہماری نادانی اور جہالت کے اعتبار سے ہمیں شک شبہ نظر آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کتاب کی ذات میں کوئی شک شبہ ہے۔ میں نے کہا کہ چونکہ اس کے نازل کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے اور اس کا علم لامحدود ہے، اور جس پر نازل کی گئی
وہ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر نازل کی گئی ہے، اور وہ تمام خطاؤں سے معصوم ہیں، ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن کا مطلب ہدایت، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اکثر الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے متقی کا لفظ ہے، ہم اس کو اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اور عربی کے اندر بھی اس کا وہی مفہوم ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا اور جاننا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن مجید تو صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گویا کہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، جیسے کافر، مشرک، یہ جو لوگ ہیں، یہ گویا کہ ان کے لیے ہدایت نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو راستہ دکھلایا وہ ہے تو سب کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے راہ پانے والے یا اس سے فائدہ حاصل کرنے والے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اور متقی کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو درجات ہیں، لیکن خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر یہ خوف اور ڈر موجود ہو کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیا میں کی گئی ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ جس کے اندر یہ بات موجود ہے وہ متقی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جس کے اندر یہ خوف ہوگا، یہ ڈر ہوگا کہ میں نے ایک چیز کا اپنے رب کو حساب دینا ہے، تو وہ ہر کام سے بچنے کی کوشش کرے گا اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ چیز موجود ہی نہ ہو، وہ اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہوں، ان کو یہ بات ان کے ذہن میں آتی ہی نہ ہو کہ بھائی ہم نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ کہاں سے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے ہی نہیں۔ اگلی آیات جو ہیں جو قرآن مجید کی آ رہی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آیت، اس کے بعد والی اگلی آیت اور اس کے بعد تیسری آیت، ان تینوں آیات کے اندر یہی جو متقی لوگ ہیں جن کا ابھی یہاں پر ذکر ہوا، ہدی للمتقین، انہی متقین لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات کو بیان فرمایا ہے کہ بھئی یہ متقی لوگ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، اور یہ کہ یہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے متقی لوگوں کی۔ الذین، وہ جو کہ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، یؤمنون ایمان، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت کیا ہے؟ ویقیمون، واو کا مطلب اور، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری، ومما رزقناہم ینفقون، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب، ایک ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے اور ایک ما کا مطلب وہ جو کہ، یہاں پر نہیں والا مطلب نہیں ہے، یہ نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ موصولہ ہے۔ اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرنے والے ہیں، یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت، والذین یؤمنون، اور وہ جو کہ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، بما، اس کے ساتھ، انزل، جو نازل کیا گیا، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، الیک یعنی آپ کی طرف، اور مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ نبی کی طرف تو قرآن مجید نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، پہلے انبیاء پر۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر وہ لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ لفظی بھی آپ کے سامنے آ گیا، با محاورہ بھی آ گیا۔
انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ہم آپ کے سامنے اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو نافع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔